बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ आसिफ इनायत। काफ़ी देर के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि वाक़यात रोज़ बरोज़ करवट बदलते रहे और नई से नई बातें सामने आती रहीं, जो एक सोशल मीडिया की ऐसी रफ्तार है कि आप तक पहुँचती रही। नाजरीन, मेरे यूट्यूब लिंक पर ही एक एनालिसिस था, जिसमें मैंने मौजूदा आर्मी चीफ जनाब सैयद आसम मुनीर शाह साहब, जिसमें मैंने मौजूदा सिपह सलार के फ़ैसलों की ममासलत चाइना के मौजूदों के साथ की थी। उन्होंने इनकलाब के बाद दो लोगों को माफ़ नहीं किया था। एक वो जो इनकलाब की राह में आए, और एक वो जो मनशियात के कारोबार में मुलव्वस पाए गए। एक उनकी पार्टी का क्लोज सर्कल का लीडर था, जिसके घर से अच्छी खासी मिकदार में मनशियात पकड़ी गई। फ़ाइल उनके पास आई। मैं शॉर्ट करता हूँ क्योंकि इस पर प्रोग्राम कर चुका हूँ। तो उन्होंने सारी रात सोचा कि क्या करूँ, पार्टी में बगावत बददिली ना फैल जाए। फिर उन्होंने सोचा ये कसूर है कि वो मेरे वाकिफ़ न थे। उनको सज़ाए मौत देने के खौफ से, उनको सज़ाए मौत देने पर इस बात का एहतमाल नहीं था कि कोई बगावत हो सकती है, उसको सज़ाए मौत दे दी। नाजरीन, 9 मई के वाक़यात पर लोगों ने बहुत बातें की। मेरा नुक्ता नज़र इसमें मुख्तलिफ था, और वो ये था कि आर्मी एक ऐसा इदारा है जो पहले सबूत और उसके बाद अमल करता है अपने इदारा जाती मामलात में। फैज़ हमीद रिटायर्ड जनरल साहब की गिरफ़्तारी पर यकीन कर लेना चाहिए था कि माफ़ी किसी को नहीं मिलेगी। नाजरीन, एक बात जहन में रखिए कि फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी और उनकी तफ्तीश भी मौजूदा आर्मी चीफ जनाब आसम मुनीर साहब ने, उनके ऊपर जो केसेस बने हैं उनमें एक केस की तफ्तीश उन्होंने ख़ुद की हुई थी। जनरल बाजवा साहब को फ़ाइल भेजी गई, वो कहीं दब गई। फिर इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तब भी इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें करप्शन के जो सारे ताने बाने थे वो उस वक्त बनी गाला और वज़ीर आज़म हाउस से मिलते थे। तो लिहाजा ऐसा कोई बंदा नहीं पूरे मुल्क में जो सिपह सलार के कान में कह सके कि जनाब ये इन दोनों में ये प्रॉब्लम है। वो ख़ुद तफ्तीश कर चुके हैं, तहकीक कर चुके हैं। 9 मई का वाक़या ओपन आई वाक़या है। इसमें बहुत ले दे हुई कि जनाब हम नहीं थे, ख़ुद थे, ये कर दिया, हम पे डाल दिया। तो बिलाखिर 25 मुजरमान को सज़ा सुना दी गई और अभी उनके अपील के मराहल बाकी है। नाजरीन, ये याद रहे कि आर्मी एक्ट के तहत जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं वो उमर अयूब ख़ान के दादा मोहम्मद अयूब ख़ान जो आर्मी चीफ थे, जो पहले आमिर थे, जिन्होंने ये कानून बनाया, जिनके वक्त पे बना और उसमें फिर इजाफा ही होता चला गया। इसमें 4 साल गवर्नमेंट जो है वो एक पेज पर हुकूमत करने वालों की भी आई और उन्होंने कोई तब्दीली नहीं की। तो लिहाजा ये कोई नया कानून तो बनाया नहीं गया, ये अयूब ख़ान के बनाए हुए कानून के मुताबिक सज़ा दी गई है और इसकी अपील हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है। जिसको बेगुनाही जिसके जहन में होगी, जो बेगुनाही साबित कर सकेगा वो बच जाएगा, नहीं तो ये एक साबित शुदा केसेस थे जो मुजरमान कहलाए। नाज़रीन, अब देखने की बात ये है कि इसके अलावा भी केसेस हैं, और जिन पर केसेस हैं वो सिर्फ रहाई की बात करते हैं, रहाई के लिए मामलात करते हैं, रहाई के लिए एहतजाज करते हैं, रहाई के लिए वफाक पर चढ़ाई करते हैं। अपने केस में अपनी बेगुनाही की कोई बात नहीं करते। बड़े बड़े वकला, ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जनाब हमारे जो साबिक़ चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जब ओपन कोर्ट लगाई तो हमने देखा, वकला की वकालत भी देखी,
جواب نہیں بن پایا کسی سے، تو باہر جب آتے تھے تب ایک ڈائس لگا لیتے تھے اور اس پر یہ لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ورغلاتے تھے۔ ورغلانا ہوتا ہے کہ جو بات دل میں رہ جائے اور کوٹ میں نہ کی جائے، اور عوام میں آ کر وہ باتیں کی جائیں جو کوٹ میں کہنی چاہیے تھیں۔ اب اس دوران ایک اور واقعہ ہوا کہ امریکہ کی طرف سے بیلسٹک میزائل پر اس حوالے سے پابندیاں آئیں۔ جب میاں نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، ان کے دور میں ہوئے تھے، تو مجھے یاد ہے ان کی ایک نشری تقریر تھی جس میں انہوں نے اپنے اسلاف یعنی آج سے 1400 سال پہلے کا بھی حوالہ دیا کہ پابندیاں ہم شیب ابی طالب میں، یعنی اس واقعے کا حوالہ دیا تھا کہ یہ نئی نہیں ہے۔ تو ناظرین، آج جس طرح سوشل میڈیا نہیں پکڑا جاتا، کہیں نہ کہیں سے بات نکل جاتی ہے، لہٰذا انہی پابندیوں کے ہوتے ہوئے پاکستان کے گریٹ لیڈر مسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی ٹیکنالوجی، ایٹمی پلانٹ اور سارا بندوبست کیا، ملک کو ایٹمی ٹیکنالوجی سے متعارف کروایا اور یہاں تنصیب بھی کی۔ اس کے لیے ان کی جان بھی جاتی رہی۔ پھر ان کی بیٹی نے میزائل ٹیکنالوجی میں ملک کو خود کفیل کیا۔ اب آگے چل کر سی پیک بھی آیا، گیس پائپ معاہدے بھی آئے، تو ملک سروائیو کرتے ہیں، اپنے لیے کرتے ہیں۔ ان پر قدغنیں جو ہیں وہ نہیں لگائی جا سکتی۔ اگر کوئی لگائے تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو نئی امریکن پابندیاں ہیں، یہ زیرو ان کا رزلٹ ہوگا، ان کا کچھ اثر ہونے والا نہیں۔ لیکن تشویش اس بات کی ہے کہ ہمارے ملک میں ایک پارٹی کے لوگ اس بات پر بڑے خوش ہو رہے ہیں، اگر IMF قرضہ نہ دے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ لہٰذا اپنے ملک کے لیے سوچنا چاہیے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ یہ جو کرم کے حوالے سے سینکڑوں لوگ قتل ہو گئے، اور وہاں کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ وفاق کی طرف اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے دن چڑھائی کیا کرتے تھے۔ اب وہ وفاقی وزیر داخلہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا کہ لوگوں کو غیر مسلح کیا جائے، بنکرز توڑے جائیں اور سکون اور امن قائم کیا جائے۔ یہ ہمارے ملک میں ایک الحمدللہ اچھا واقعہ ہے، لیکن ان کی پارٹی اب ان کے بھی خلاف ہے کہ یہ انہونی کیوں ہو گئی۔ دیکھیے، ہم ملک ہے تو ہم ہیں، اگر ملک نہیں تو پھر یہ نہ کوئی لیڈر ہے نہ کوئی اور بات۔ یہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں، ان کے 5% لوگ ہیں، صرف 5% جو بڑے باتوں میں متحرک ہیں، اور ان میں سے بھی 5% ہیں جو آپ کو ایک ہی چہرے نظر آتے دکھائی دیں گے، کیونکہ سوشل میڈیا بہت ترقی کر گیا، اور اس حوالے سے لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا باہر کوہرام مچا ہوا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نافرمانی کی تحریک ہو، کوئی اور تحریک ہو، یہ تحریکیں دم توڑ جاتی ہیں، کیونکہ یہ ملک کے خلاف ہیں۔ سیاسی اقدامات سیاسی لیڈر کیا کرتے ہیں، سیاسی بات سیاسی لیڈر کیا کرتے ہیں۔ یہ جو تکبر کی زبان ہے، یہ جو اپنی بڑائی کی اور اپنی خود ستائشی کی بات ہے، اس کو کبھی بھی تاریخ نے کہیں جگہ نہیں دی، اور نہ ہی اس شخص کو جگہ ملتی ہے جو اس کو لے کر آگے چلتا ہے۔ اب ناظرین، ایک اور تھوڑا سا آپ کا وہ تھا نا شعر کہ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، تو پھر اس پر ایک دفعہ ایک کالمسٹ نے لکھا، وہ باجوہ صاحب ہوا کرتے تھے، یا الہی یہ باجوہ کیا ہے۔ وہ باجوہ ایک کالمسٹ تھے، تو مشکل کالم لکھتے تھے جو وہ لکھنے کے بعد خود بھی نہیں پڑھتے تھے۔ تو آج کل میں سوچتا ہوں یا الہی یہ واؤڈا کیا ہے۔ واؤڈا کبھی میز پر بوٹ رکھتے ہیں، اور یہ آج کل شیخ رشید 2 ہیں۔ یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جیسے نمائندگی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو یوں شو کرتے ہیں جیسے آج کے نوابزادہ نصر اللہ ہیں، جبکہ یہ کسی بھی حلقے میں ان کی کوئی بھی کانسٹیچوئنسی نہیں ہے، لیکن وہ اسمبلی میں ہے۔ تو یہ ایک جو پریٹینڈ کرنا ہوتا ہے نا کہ کوئی پشین گئی، یہ کوئی فلاں کام کر دیا، دراصل ہمارے ملک میں
جب کوئی اداروں سے منسلک ہوتا ہے، کسی بھی ادارے سے، آپ کوئی بھی ادارہ لے لیں، آپ چھوڑیں، یہ ضروری نہیں کہ خفیہ جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی بات کی جائے، کسی بھی ادارے کی بات ہو تو جو وہاں آتا جاتا ہے وہ وہاں کی کوئی اندر کی بات اگر بتاتا ہے تو وہ دراصل بات بعض اوقات انہوں نے لوگوں میں پھیلانا ہوتی ہے، لیکن یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ اس کا نمائندہ ہے۔ شیخ رشید نے کئی سال گیٹ نمبر 4 پہ گزار دیے اور بڑی ڈینگیں ماری کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بالآخر انہوں نے خود کہہ دیا کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جیسا یہ ووڈا صاحب نہ کسی جماعت میں ہیں، اسمبلی میں ہیں، نہ کوئی، اور یہ عمران خان کی زندگی کا ان کو سب سے زیادہ آج کل خطرہ پڑا ہوا ہے۔ حالانکہ ہاں، یہ ایک ایوریج عمر ہوتی ہے، اللہ عمران خان صاحب کو زندگی دے، وہ تو گزارنی ہے انہوں نے، تو وہ بھی ماشاءاللہ وہ بھی اس حوالے سے نہ کوئی مطلب کوئی اس حوالے سے نہ کوئی اللہ کا حکم آ جائے، ورنہ خان صاحب کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر ووڈا صاحب کو کوئی خطرہ لگ رہا ہے تو وہ شاید آج کل لوگ یوز کرتے ہیں لفظ کہ عمران خان کی وراثت، اللہ نہ کرے کہ ان کی یہ جو پولیٹیکل ایسٹ ہے جتنا بھی ہے وہ چاہے ایکس پہ ہے، وراثت کہلائے، تو شاید اس میں سے کچھ لینا چاہتے ہیں، لیکن جن حلقوں کو وہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ کی نمائندگی کرتے ہیں، ایسا حقیقت میں ہے نہیں۔ ناظرین، 9 مئی کے لوگوں کو سزائیں ہوئیں، آگے بھی ہوتی جائیں گی، اور بچے گا کوئی نہیں۔ جو کسی کا جرم بنتا ہے اس کے مطابق سزا ضرور ہوگی۔ آپ دیکھتے جائیے، وہ کوئی سیاسی لیڈر ہو، وہ کوئی فوجی افسر ہو، کیونکہ ریاست کبھی بھی اپنی سلامتی پر سمجھوتا نہیں کرتی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔